وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں لڑائیاں مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں الگ الگ ٹیم بنا کر گروہ بنا کر لڑو مت۔ یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام آیا تو تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تم، مگر جب اسلام آ گیا تو اسی جس کے ساتھ لڑ رہے تھے آج اس کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہو گئے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات ہی ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بدلا اور آپس میں اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم۔ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اس کی ایک نماز 25 نماز، بعض احادیث میں آتا ہے 27 نمازوں کے برابر ہو جائے گی۔ کیوں؟ جماعت کے ساتھ، 4 لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی آپس میں مل کر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا مسجد جتنی بڑی ہوگی، مسجد میں جتنی زیادہ صفیں ہوں گی، جتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی کثرت، مسلمانوں کی میجورٹی جہاں ہوگی عبادت میں بھی ثواب زیادہ ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور عبادت کا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، خاص کر ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کے جمعہ میں ہم نے توحید پر بات کی کہ توحید یہی ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے سے ہونا ہے۔
آدمی توحید پر آئے گا تبھی اس کا عمل قبول ہوگا. آدمی توحید پر عمل نہیں کرے گا، شرک پر کام کرے گا تو بہت سارا عمل بھی اس کا ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یعنی کوئی آدمی مسلمان کا نام رکھ کر بھی شرک کے کام کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی قبول نہیں کرے گا. جب بندہ توحید پر آئے گا، شرک کے کاموں کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تب ہی اس کی نیکیاں قبول کرے گا. یعنی نیکیوں کا معاملہ توحید سے ہی ہوگا. آدمی شرک کے کام کر رہا ہے، تعویذ دھاگے میں ہے، آدمی قبروں کے پاس جا رہا ہے اور ایسی ویسی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تیرا یقین جس کے اوپر ہے تو اس کے پاس جا کر ثواب لے لے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی چھوڑ دے گا. ہم نے توحید پر بات کی. توحید ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے؟ اس میں سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبق توحید ہمیں یہ بات کا پیغام دیتی ہے کہ جس طرح ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جب ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو جائیں گے تو سارے مسلمان بھی ایک ہو جائیں گے. اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، یعنی تم سب مل کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، تم سارے لوگ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ایک اور جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی. یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ جیل میں رہنے والے دوستوں سے، ان کے ساتھ جو لوگ جیل میں تھے، ان سے کہا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اے میرے جیل کے ساتھیوں، وہ الگ وہ الگ وہ الگ 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 خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ تعالیٰ بہتر ہے کہ سب لوگ مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں؟ کیسے؟ اگر مختلف خدا ہوں گے دنیا کے تو ہر خدا کیا کرے گا؟ اپنی اپنی طرف بلائے گا اور دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. ایک خدا، ایک معبود چاہے گا کہ گرمی زیادہ ہو، دوسرا معبود چاہے گا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گرمی نہ ہو، سردی ہو. ایک معبود چاہے گا لوگوں کو ضرورت ہے بارش ہو، دوسرا معبود چاہے گا بارش ہوگی تو لوگوں کو نقصان ہوگا، بارش نہ ہو. یعنی مختلف خدا ہوں گے، مختلف معبود ہوں گے، ہر کوئی اپنی مرضی چلانا چاہے گا جس سے دنیا کا نظام برہم درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر اللہ کے علاوہ دو خدا بھی ہوتے، بہت سارے خدا ہونا تو دور کی بات ہے، 10 معبود ہونا، 10 اللہ ہونا، 20 اللہ ہونا بہت دور کی بات ہے، اگر 2 اللہ بھی اس دنیا کے ہوتے تو پھر دنیا کا نظام ہی خراب ہو جاتا. ایک اللہ چاہتا کہ فلاں آدمی کی شادی ہو، دوسرا اللہ بولتا کہ نہیں اس کی شادی یہاں نہ ہو. ایک اللہ ایسا چاہتا، دوسرا اللہ ویسا چاہتا. تو کہا کہ دنیا کا نظام بگڑ جاتا. ایک اللہ ہے جو ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے کہ جب سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو خود بخود سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت تھا. اللہ کے نبی بننے سے پہلے کا جو زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ تھا. وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے؟ کسی ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع نہیں ہوتے تھے. ہر کسی کا اپنا خاندان ہوتا، ہر کسی کا اپنا قبیلہ ہوتا. ایک قبیلہ اپنی حد تک ہی محدود رہتا، یہ قبیلہ وہ قبیلے سے لڑتا، وہ قبیلہ وہ قبیلے سے لڑتا، یہ خاندان وہ خاندان سے لڑتا. چھوٹی چھوٹی بات پر کیا ہو جاتی؟ آپس میں جنگ ہو جاتی، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی. کہ کبھی کسی کے جانور آ رہے ہوتے اور ایک آدمی کے جانور جا رہے ہوتے، خالی جانور کو پہلے کون لے جائے اس پر لڑائیاں ہو جاتی. ان کے اونٹ آ رہے ہیں، ان کے گھوڑے آ رہے ہیں، لڑائی ہو جاتی. اگر کسی جگہ جانوروں کو پانی پلانا ہوتا تو اس کنویں پر پہلے میرے گھوڑے پانی پئیں گے یا اس کے گھوڑے پانی پئیں گے، اس کے اونٹ پانی پئیں گے. اس پر بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی اور پھر ہتھیار باہر آ جاتے اور جانیں چلی جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بننے والے تھے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے جب دین کو بھیجا، اسلام کو بھیجا، توحید کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب ایک ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب ایک ہو.
تم سب آپس میں اسلام کے لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے کو بھی، وہ قبیلے کو بھی، وہ خاندان کو بھی، یہ خاندان کو بھی، سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے. سب کے بابا آدم ہیں، سب کی امی حوا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم سب آپس میں ایک ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ایک دوسرے سے لڑنے کی، ایک دوسرے سے جھگڑنے کی، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں، بڑی بڑی خاندانی لڑائیاں ہوتی، سالوں سال لڑائیاں چلتی رہتی. کہا کہ اسلام آنے سے پہلے تم آپس میں لڑنے والے تھے، دین آنے سے پہلے تم آپس میں لڑنے والے تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں لڑائیاں مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں الگ الگ ٹیم بنا کر، گروہ بنا کر لڑو مت. یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام آیا تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تم، مگر جب اسلام آ گیا تو اسی جس کے ساتھ لڑ رہے تھے آج اس کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہو گئے. یعنی اسلام کی تعلیمات ہی ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بدلا اور آپس میں اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بلکہ کہا انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. کہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کافر بھی کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ آدم کا بیٹا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. صرف اندر کا مسلمان نہیں، باہر کا غیر مسلم بھی کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے جب سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہ گاؤں، یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ لِتَعَارَفُوا، تم ایک دوسرے کو جان سکو کہ یہ وہ خاندان والا ہے، یہ وہ خاندان والا ہے. یہ خاندان، ٹیمیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں، قبیلہ جو بنایا ہے، محلہ جو اللہ نے بنایا ہے، رنگ نسل اللہ نے جو بنائی ہے، یہ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے ہے، بس ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں. اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا سب سے پہلے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں خود ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا خود اپنے جو مسلمان بھائیوں سے لڑتے ہیں، یعنی اپنے ایک مذہب والے ہو کر آپس میں لڑتے ہیں، تم ویسے نہ ہو جانا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتیں سکھائی، ہمیں عبادتیں سکھائی. ہماری عبادت دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے. نماز کا وقت مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے. کب تک ہوتا ہے ظہر کی نماز کا وقت؟ 3 بجے تک، 3:30 بجے تک ظہر کی نماز کا وقت ہے. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آ کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے ہم کھڑے ہو گئے. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے آ کر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو جو کوئی بھی آدمی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اس کی ایک نماز 25 نماز، بعض احادیث میں آتا ہے 27 نمازوں کے برابر ہو جائے گی. کیوں؟ جماعت کے ساتھ، 4 لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہے. یعنی آپس میں مل کر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ بعض اہل علم نے کہا مسجد جتنی بڑی ہوگی، مسجد میں جتنی زیادہ صفیں ہوں گی، جتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ثواب اور زیادہ ہو جائے گا. یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی کثرت، مسلمانوں کی میجورٹی جہاں ہوگی، عبادت میں بھی ثواب زیادہ ہوگا. اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت رکھی، ہماری روزے کی عبادت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون سے مسلک کا ہے، کون کیا ہے، کون کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا
فجر کی اذان ہو گئی, کھانا پینا چھوڑ دو. تو ہم سارے مسلمان مل کر ایک ہی کام کرتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, ہم ایک ساتھ روزے رکھتے ہیں اور ایک ساتھ ہم افطاری کرتے ہیں. سورج غروب ہو گیا, سب کے نزدیک سورج غروب ہونا ہے, کوئی 1-2 منٹ کا فرق کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن سارے لوگوں کے نزدیک روزہ کب کھولیں گے؟ سورج غروب ہونے پر روزہ کھولیں گے. سورج ڈوب گیا روزہ کھولیں گے. کسی کے پاس سورج 2 منٹ پہلے غروب ہوتا ہے, کسی کے پاس سورج 3 منٹ بعد میں غروب ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن سب کے نزدیک کیا ہے؟ سورج غروب ہو گیا تو روزہ کھولنا ہے. اور ایک اور عبادت ہم دیکھتے ہیں, حج کی عبادت. اللہ اکبر, کیسا اتحاد ہے حج کی عبادت میں. سارے مسلمان ہیں, کون سے علاقے سے آیا ہے, کون سے گاؤں سے آیا ہے, کون سے ملک سے آیا ہے, یہ مسلمان کی زبان وہ مسلمان کو نہیں آتی, یہ حاجی کی زبان وہ حاجی نہیں جانتا, اس کا گاؤں نہیں جانتا, اس کی زبان نہیں جانتا, اس کا نام نہیں جانتا, لیکن سارے مسلمان ایک ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں. سارے مسلمان مل کر عبادت کرتے ہیں. تو یعنی توحید میں بھی اتحاد ہے, نماز میں بھی اتحاد ہے, روزے میں بھی اتحاد ہے, حج میں بھی اتحاد ہے. کہیں مینا کو جانا ہے تو سارے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ایک ساتھ چلو. مزدلفہ جانا ہے, سارے مسلمان ایک ساتھ چلو. عرفہ کو جانا ہے, سارے مسلمان ایک ساتھ چلو. یعنی جہاں بھی آنا ہے, جہاں بھی جانا ہے, حج کا ایک ایک رکن ادا کرنا ہے. تو ساری عبادتوں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کو یہ ساری عبادتیں مل کر ایک ساتھ انجام دینے کی عبادتیں ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ کیا کی جائے گی؟ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں میں دی جائے گی. یعنی اگر آپ پیسے والے ہیں, دولت والے ہیں, کہا کہ آپسی اتحاد کا تقاضا ہے, آپ اپنے پیسوں سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیجئے. زیادہ تر اس میں جو بتایا گیا ہے عام ہے, اگرچہ کہ حکم عام ہے, لیکن مع تغلیب اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے, مع تغلیب جو اپنا قریبی ہے اسے دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے, ایک مسلمان زکوٰۃ نکالے گا تو اس کی زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار اس کا رشتہ دار ہوگا, چاہے وہ غریب رشتہ دار ہو, مسکین رشتہ دار ہو, قرض دار رشتہ دار ہو. تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے رشتہ دار کی مدد کرے گا. یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. توحید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد سے رہیں, آپس میں مسلمان متحد رہیں. مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا, مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہنا, خفا رہنا, اسلام نے سختی کے ساتھ اسے ناپسند کیا ہے. بلکہ حدیث میں کہا گیا المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہے, ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے. عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی دیتا ہے, سپورٹ دیتا ہے. عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ٹھہرا کرتا ہے, رکا کر رکھتا ہے. ایسا نہیں عمارت بن رہی ہے تو عمارت کا ایک حصہ دوسری عمارت کو گرا رہا ہے. بلکہ کہا, ایک اور حدیث میں تو کہا گیا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد, کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں رحم کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں, پورے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم اگر مار ہمیں انگوٹھے کو لگ رہا ہے تو درد پورا جسم محسوس کرے گا. اگر ہمیں کہیں اور پر زخم لگا ہے تو درد میں ہماری آنکھوں سے پانی آ جائے گا. آنکھ یہ نہیں سوچے گی آنکھ کو مار لگا تو روؤں گی, نہیں تو نہیں روؤں گی. آنکھ ایسا نہیں بولے گی. پورے جسم میں کہیں بھی مار ہے, آدمی اگر طبیعت اس کی ناساز ہے تو چہرے سے معلوم ہو جاتا. چہرہ یہ نہیں بولے گا پیر کو مار لگا ہے تو میں درد محسوس نہیں کروں گا, چہرہ نہیں بولتا یہ بات. ہاتھ کو مار لگا ہے تو دوسرا ہاتھ یہ نہیں بولتا کہ تجھے مار لگا ہے, تیرا کام تو کر لے, میرا کام میں, تیرا کام نہیں. آپ کے ہاتھ کو مار لگا ہے سیدھے ہاتھ کو, آپ دامے ہاتھ سے کام کریں گے. آپ ایک پیر کو مار لگا ہے دوسرا پیر آپ کو سپورٹ کرے گا. یعنی ایک چیز جسم کی ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کرے گی, ایک چیز دوسرے چیز کے درد میں, دکھ میں, تکلیف میں, پریشانی میں ساتھ دے گی.
توحید ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے کے خاندان سے لڑ رہے تھے اسلام آنے سے پہلے، اسلام آنے کے بعد ایک دوسرے کے پکے پکے بھائی ہو گئے۔ ایسی نوبت آ گئی انصار اور مہاجرین کے درمیان کہ انصاروں نے کہا میری پراپرٹی میں آدھا حصہ وہ آدمی کا ہے جو مسلمان بن کر آیا ہے، گرچہ کہ میرے خاندان کا بھی نہیں، میرے گاؤں کا بھی نہیں، میں مدینے میں رہنے والا ہوں، لیکن کوئی آدمی باہر سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ آج سے تیرا بھائی ہے، تو وہ آدمی ایک اجنبی انسان کو بھی اپنے بھائی کی طرح ٹریٹ کرنے لگا، اپنے کاروبار میں آدھا حصہ دینے لگا، اپنے گھر میں آدھا حصہ دینے لگا، بلکہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کیا میری ایک سے زیادہ 4 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، جو بیوی پسند ہو اس سے شادی کر لینا، میں طلاق دے دوں گا۔ تو یعنی ایک اجنبی انسان سے بھی اسلام ہمیں دین کی بنیاد پر محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سارے کے سارے انسان، بالخصوص سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو کمزور نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو معمولی نہیں سمجھتے، بلکہ کہا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان یحقر اخاہ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے۔ اللہ کے نزدیک معیار صرف تقوی کا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہم کسی کو معمولی سمجھ جائیں، دنیا میں ہم کسی کو کمزور سمجھ جائیں، اللہ کا مقام اس کے نزدیک ہم سے زیادہ ہو۔ ہم کسی کا مذاق اڑا لیں دنیا میں، کسی کے سیدھے سادے کپڑوں کا، کسی کی صورت کا ہم مذاق اڑا لیں، مگر اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ عزت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے، محبت والا معاملہ کرے، اسے اپنا بھائی سمجھے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام نے توحید کے ذریعے سب سے پہلے اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے، لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے۔ آپس میں یہ نہیں کہا کہ لڑو مت، بلکہ کہا یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی سے کیسے لڑو گے؟ کہا کہ یہ تمہارا اپنے معاشرے کا حصہ ہے، یہ تمہارے گھر کا حصہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی تاکید کی گئی، میں سمجھتا تھا کہیں فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کو پراپرٹی میں حصہ نہ دلا دے۔ پراپرٹی کا حصہ گھر والوں کو ملتا ہے، خاندان والوں کو ملتا ہے، خون والوں کو ملتا ہے۔ پڑوسی کے بارے میں، گھر کے بازو والے آدمی کے بارے میں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، میں سمجھتا تھا کہیں فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کو بھی پراپرٹی میں حصہ نہ دلا دیں، اس کا بھی حصہ نہ مقرر کر دیں۔ تو اسلام ہمیں آپس کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، ایک ساتھ مل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک جٹ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک ساتھ مل کر اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کی ہمیں اسلام تاکید کرتا ہے۔ یہ کچھ باتیں رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔